فاطمہ صاحبہ جی شاہ جی، میرا علی صاحب سے سوال ہے. ابھی وہ ذکر کر رہے تھے کہ انہیں ریجیکشن کا بہت سامنا رہا اور فائٹر ہے بھائی یہ. بالکل. ہاں تو بہت سے لوگوں کو نہیں پتا. ہم جاننا چاہ رہے ہیں کہ آپ کی ویٹ لاس جرنی کیسی رہی, کن چیزوں کا آپ کو سامنا رہا اور کیا چیزیں آپ نے اس سفر میں اڈاپٹ کی, کیونکہ آج کل ویٹ لاس کی جو جرنی ہے وہ زمپگ اور منجارو تک ہی ہے. تو آپ کی جرنی کیسی تھی؟ اچھا, پہلی بات تو یہ کہ میں شاہ جی بہت بڑا فوڈی ہوں, بہت بڑا فوڈی. مشکل کام یعنی میرے لیے صبح سے لے کے رات تک جو ہے وہ کھانے کی گفتگو مجھ سے کرتے رہے تو میں کرتا رہوں گا کہ آج کیا بننا ہے گھر میں. پٹیاں دے منڈے لنگر بھی بہت کرتے ہیں. میرا کہا تھا چکر لگی ہے ساڑھا. میرا جو ویٹ لاس جرنی تھا وہ ایکچولی میں نے جب پہلا پلے کیا تھا نا تو وہ میں نے ٹیلی ویژن پہ دیکھا تو مجھے لگا کہ یار میں تو اچھا نہیں لگ رہا. اب وہ عام زندگی میں آپ جیسے ہیں اور پھر وہ کیمرہ 10 پاؤنڈز ایڈ کر دیتا ہے آپ کے ویٹ میں, اور اس کا ضرور کرتا ہے جس کا یعنی کہ وزن اوپر کی طرف, اور جس کا منہ گول ہو اس کا تو 20 پاؤنڈ کر دیتا ہے. تو وہ وہاں پہ مجھے ریئلائز ہوا. تو میں نے جم بھی کیا, میں نے رننگ بھی کی, اور میں نے 1 میل اے ڈے کرنا شروع کر دیا. میں نے بہت سال پہلے کی بات ہے, یہ میں نے شروع کر دیا تھا. تو اب آج کل لوگ 1 میل اے ڈے کرتے ہیں, اوم ایڈ کہتے ہیں اس کو. تو وہ بس اس کے اندر یہ تھا کہ بڑی مزے کی بات میں آپ کو بتاؤں کہ میں رننگ کرنے کے لیے جاتا تھا تو میں کیونکہ اوور ویٹ تھا, میں 103 kgs ٹائپ میرا ویٹ ہو چکا ہوا تھا, تو مجھ سے رننگ ہوتی ہی نہیں تھی. تو ایک دفعہ پارک میں ایک لڑکی رننگ کرتی ہوئی آئی, باہر سے بھاگتی ہوئی آئی, اور اس نے آ کر کچھ 10 چکر لگائے ہوں گے کم از کم, اور میں ایک آدھے چکر کے بعد رک کے بس واک کر رہا تھا تو میں دیکھ رہا تھا. تو ایک دن میں نے یہ فیصلہ کیا کہ میں اس کے پیچھے بھاگنا شروع کرتا ہوں اور میں دیکھتا ہوں کہ میں کتنا بھاگ سکتا ہوں. تو وہ یہ ہوا کہ چکر لگانے کا بہترین طریقہ, ایک موٹیویشن مجھے اس لڑکی سے ملی. مجھے نہیں تو مجھے اس لڑکی کا نہ نام پتا تھا, نہ یہ پتا تھا کہ وہ کون ہے, نہ میں نے اس سے کبھی بات کی. بس میرا وزن نہیں کم موٹیویشن یہ تھی کہ میں نے جتنا یہ بھاگ رہی ہے نا اتنا بھاگنا ہے. اور یقین کریں کہ ایک وقت آیا کہ ہاں میں بھاگتا رہتا تھا. وہ چلی گئی, انہوں نے روٹی شوٹی کھا کے سو بھی گئی, میں بھجی جا رہی. تو میں I used to run, I still run 45 minutes straight. اور وہ آج تک عادت میری نہیں گئی. Very good. اور اس میں کئی on a good day وہ 50-55 منٹس پہ چلا جاتا ہے, بٹ 45 منٹس تو وہ ہے کہ جو بینچ مارک ہے اس کو تو آپ نے ہٹ کرنا ہی کرنا. سو یہ ہے, بٹ یہ کہ میرا بہت پلس مائنس ہوتا رہتا ہے ویٹ سال میں. تو علی کا تجربہ یہ ہے کہ بھئی اگر آپ نے وزن کم کرنا ہے تو لڑکی کے پیچھے اپنے رسک میں ہے. ابھی فاطمہ صاحبہ کیا ہے پروگرام کس مرحلے میں؟ جی تو علی صاحب, اب ہمارا سیگمنٹ ہے جس کا نام ہے پبلک سب جانتی ہے. تو پبلک کے پاس کچھ سوال ہیں آپ کے لیے, وہ چل کے دیکھتے ہیں. لیکن اس سے پہلے میرے پاس بھی سوال ہے. جناب علی صاحب نے بھی بریک سے پہلے بتایا تھا کہ ان کی شادی بہت جلدی ہو گئی تھی, تو لو میرج ہوئی تھی؟ منع کیا گیا مجھے اس کے بارے میں سچ بتانے سے. نہیں, آپ یہ سمجھیے کہ نہیں, منع کس نے کیا؟ ابو نے منع کیا, امی نے کیا, بیگم صاحبہ نے کیا؟ آپ خود گیس کریں کہ اس میں سے یار اصل میں نا شادی کے لو میرج کے معاملے نا ہزاروں چیزیں ہوتی ہیں. مطلب 40 سال کے بعد بزرگوں کو پتہ لگتا ہے کہ ہم جو ارینج میرج ہم نے کی تھی بچے کی وہ تو لو میرج تھی. اچھا, مجھے یہ لگتا ہے کہ بعض اوقات یہ آپ کی بات سے ہی بات میرے ذہن میں آئی ہے کہ بعض اوقات جو آپ کو ارینج لگ رہی ہوتی ہے نا, آپ کو بعد میں جا کے احساس ہوتا ہے کہ یہ لو ہی تھا. تبھی تو آپ سارا کچھ پلے الانگ کر رہے تھے, ورنہ اتنی آسانی سے میرے جیسا بچہ ارینج میرج کر نہیں سکتا. لیکن بہرحال ہماری ایک ارینج لو میرج تھی. میرے ابا نے ہمنا کو دیکھا تھا پہلی بار. اچھا. اور ہمنا میری بہت اچھی دوست تھی, میری کولیگ تھی. آپ کے خاندان سے نہیں؟ نہیں, بہت میری کولیگ تھیں, میرے ساتھ ہم ٹی وی میں بھی کام کرتی تھیں, پھر A+ میں بھی کام کرتی تھیں. تو یہ میرے کزنس کی دوست ہوتی تھیں. میرے ساتھ دوستی تو تھی بہت, لیکن میرے کزنس کے ساتھ ان کی ذرا فرینکنس والی دوستی تھی. تو یہ ایک دفعہ پاکستان انڈیا کے میچ سے واپس آ رہے تھے دیکھ کے, اور مجھے نہیں لے کر گئے تھے. تو وہاں پر میرے ابا جی نے ان کو دیکھا اور انہوں نے آ کر میرے اوپر کزنس وغیرہ کو کہا کہ بھئی یہ تو بہت اچھی لڑکی ہے, تمیز دار اور اچھی فیملی کی لگ رہی ہے, پڑھی لکھی. تو مجھے جب انہوں نے کہا کہ میں نے کہا بھئی آپ ہمنا سے بات کریں, مجھ سے کیوں پوچھ رہے ہیں, میں تو ریڈی ہوں, کرا دو جو مرضی کرو. تو ہمنا نے پھر اپنا بہت ٹائم لیا. پھر وہ ظاہر ہے وہ ایک انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہوئی تھوڑی بہت. پھر ہم نے پیرنٹس کو کہا کہ بھئی اب آپ بات چیت کر لیں آپس میں. سو یہ ارینج لو ٹائپ ہی ہے, بٹ آئی ایم بلیسڈ ٹو ہیو ہر ان مائی لائف. مجھے لگتا ہے کہ میری بیوی جو ہے
اس کے بغیر میں آپریٹ ہی نہیں کر سکتا. اللہ تعالیٰ آپ کو دونوں کو جی بہت خوش رکھے Thank you. اور ایسے ہی اس رشتے کو شاداب رکھے اور ایسی ہی دوستی کے ساتھ رکھے ہمیشہ. جی میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ آپ اپنے والد صاحب کو ٹریبیوٹ کرنے کے لیے ان کا کون سا ایسا رول ہے جو آپ کرنا پسند کریں گے؟ بہت مشکل سوال بہت مشکل سوال ہے کیونکہ ان کے تو ایسے ایسے میموریبل رولز ہیں, لیکن مجھے لگتا ہے ایٹ دس پوائنٹ جس جگہ پہ میں ہوں اپنی ایج میں, اپنے کریئر میں, ایک ان کا سیریل تھا ریزا ریزا. ہاں وہ جس میں یہ بدماش ہے اور توقیر ناصر صاحب جو اچھا ہیں وہ اچھے والے ہوتے ہیں. تو وہ اور ان کا بڑا ایک فٹ ہٹ ڈائلاگ تھا آفرین ہے بھائی, ہاں آفرین بہت پاپولر تھا. تو وہ کر سکتا ہوں. ایک سیریل تھا دن جس میں انہوں نے اپنا رنگ کالا کیا تھا اور بلو لینزز لگائے تھے. میرے خیال میں اسٹوڈنٹ لیڈر بنے تھے, اسٹوڈنٹ لیڈر بنے ہوئے تھے, وہ ذرا اینٹی ہیرو ٹائپ تھا, وہ بھی کیا جا سکتا ہے. یہ دو ایٹ دی ٹاپ آف مائی مائنڈ. یہ ریزا والا بہت اچھا یاد کیا آپ نے. ارشد تبسم صاحب تھے نا, ارشد تبسم صاحب. فریہ جبی ان کی ماں ہوتی ہیں پاپا کی, نیگیٹو رول تھے دونوں کے. سہیل احمد صاحب جو ہیں وہ باپ بنے ہوئے تھے, گریٹ پرفارمنسز سب کے. وہ سہیل انکل بہت کمال. سہیل احمد صاحب بھی میں سوری میں بس ایک کنٹریبیوٹ کر دوں کہ ان جیسا بندہ بھی میں نے انڈسٹری میں نہیں دیکھا. گریٹ مین. ابھی جب پاپا کو ہارٹ اٹیک ہوا تھا تو میں تصور بھی نہیں کر سکتا تھا جس طرح کی ڈیوٹی انہوں نے دی. بہت ہی مطلب وہ پاپا کا جتنا ریگارڈ کرتے ہیں وہ تو الگ ہے, مجھ سے جتنی محبت سے وہ پیش آئے اس نسبت سے وہ مجھے اس چیز نے بھی مجھے زندگی میں بہت کچھ سکھایا کہ ضروری نہیں ہے کہ آپ سالہ سال ان ٹچ ہی رہیں تو ہی آپ کسی کے کام آ سکتے ہو. آپ کو پرانے وقتوں کی یادوں کی وجہ سے بھی بعض اوقات کھڑے ہونا پڑتا ہے. یہ بات ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ. یہ سہیل صاحب میں یہ کوالٹی ہے, یہ اس نسل میں بہت زیادہ پائی جاتی ہے, بہت اور جو وہ کر سکتے ہیں آپ کے لیے, یعنی کہ ان کی تمام تر جو ان کے کانٹیکٹس ہوتے ہیں, ان کی محبتیں ہوتی ہیں, ان کی جو بھی ہوتا ہے وہ آپ کے ساتھ ہمیشہ اٹھ کر چلنے کے لیے تیار ہوتے ہیں. جی اور پنجابی کہتے ہیں نا کم تے اللہ نے کرنا ہوتا ہے, بالکل, مگر وہ نال ٹر دینا ہے, کوالٹی ہے. تو یہ جو وسیم بھائی جب سارے اس سے گزرے تو آپ یہیں تھے یا کراچی تھے؟ جی میں کراچی تھا. میں فوراً ظاہر ہے مجھے رات میں پتہ چلا تھا تو صبح کی پہلی فلائٹ لے کے میں آ گیا تھا. تو پھر تھرو آؤٹ میں ساتھی تھا ان کے. ظاہر ہے میں بڑا ہوں سب سے, تو ذرا پھر بڑے کو زیادہ رسپانسبلٹی بھی لینی ہوتی ہے, اور میں ذرا گھبراتا کم ہوں. اچھا, میں کہتا ہوں ہمیشہ کہ یو شوڈ ناٹ بی اے پارٹ آف دا پرابلم, یو شوڈ بی اے پارٹ آف دا سولوشن. تو پارٹ آف دا پرابلم, باقی سب اپنی مجبوریوں میں ہوتے ہیں, ایموشنل ہوتے ہیں, گھبرائے ہوئے ہوتے ہیں, لیکن میں ہمیشہ مجھے یقین ہوتا ہے کہ نہیں اینڈ میں ٹھیک ہوگا سب انشاءاللہ. یہ سارے سفر میں چونکہ وسیم صاحب بھی ایک بڑے آدمی ہیں اور ان کی بات بھی, گفتگو بھی, ہر تجربے سے کوئی نہ کوئی اچھی بات وہ نکالتے ہیں اور ان کا ایک اپنا اینگل ہوتا ہے زندگی کا. کوئی خاص بات جو سارے اس میں آپ کے آپ کیا کہتے ہیں وسیم صاحب, والد بابا نے جو آپ سے کی ہو اور آپ کے اس میں حافظے میں رہ گئی ہو؟ مجھے نا پاپا سے ڈانٹ بہت پڑتی ہے, بہت زیادہ ڈانٹ پڑتی ہے. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ میں ایک ہمیشہ سے فرما بردار والی اولاد رہا ہوں, جس نے ہر بات پہ یس کہا ہے. تو جب کبھی میں نو کہہ دوں یا بحث کر لوں تو مجھے بہت ڈانٹ پڑتی ہے.